اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم فعل ماضی واحد مذکر غائب کو سمجھیں گے۔ تو فعل کا آغاز ہم آج کرنے جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے۔ تو فعل یعنی جسے ہم ورب کہتے ہیں، یہ کلام کا وہ جز ہے جو کسی کام کے کرنے یا ہونے کو کسی زمانے میں ظاہر کرے۔ یعنی یہاں پہ جس پارٹ آف سپیچ سے ہم شروع کرنے جا رہے ہیں وہ فعل ہے۔ فعل کیا ہوتا ہے؟ کام، جسے کل ہم نے کہا تھا کام کے لیے جو استعمال ہوتا ہے۔ تو اس کی جو لائٹ ڈیفینیشن ہے وہ یہ ہے کہ یہ کلام کا وہ جز ہے، یہ وہ پارٹ آف سپیچ ہے جو کسی کام کے کرنے یعنی جس میں ایکشن ہوگی لیکن ود ریسپیکٹ ٹو ٹائم، یعنی ٹائم کا بھی خیال ہوگا۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ اگر ہم ٹائم کو کنسیڈر کریں گے تو عربی میں دو زمانے ہوتے ہیں۔ ایک کو ہم ماضی سے جانتے ہیں۔ ماضی کیا ریپرزینٹ کرتا ہے؟ پاسٹ، یعنی جس کو ہم اردو میں بھی ماضی ہی کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا عربی میں جو دوسرا زمانہ جو ہوتا ہے وہ مضارع ہوتا ہے۔ یہ مضارع حال اور مستقبل کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ کل جو ہمارے دماغ میں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ایک آئیڈیا آ گیا کہ ورب کو فعل کہتے ہیں، پاسٹ یعنی ماضی کہتے ہیں، واحد کو سنگولر کہتے ہیں، اور تھرڈ پرسن کو ہم غائب کہتے ہیں۔ اور آپ کے علم میں ہوگا کہ جینڈر کے لحاظ سے یعنی جنس کے لحاظ سے ہم کیا کہتے ہیں؟ مذکر اور مؤنث۔ فی الحال ہم مذکر سے شروع کرنے جا رہے ہیں۔ تو آج کا جو لیسن ہے جو آپ نے یاد رکھنا ہے، جس کے بارے میں آپ سے پوچھا جائے گا، وہ یہ ہے کہ 3 زبر یا 2 زبر، یہ آج کا لیسن ہے۔ 3 زبر یا 2 زبر، یعنی جب بھی آپ کسی 3 لیٹرڈ ورڈ پہ 3 زبر پائیں گے یا پہلے اور آخر پہ زبر پائیں گے تو وہ کیا ریپرزینٹ کرے گا؟ وہ ریپرزینٹ کرے گا اس کو تھرڈ پرسن سنگولر، یعنی واحد مذکر غائب کو وہ ریپرزینٹ کرے گا۔ ترجمہ کیا ہوگا؟ اس نے کیا، اور یہ اس کون ہے؟ یہ اس انٹریکشن زون سے باہر ہے۔ اس کے لیے ہم ٹی پی آئی یعنی فزیکل انٹریکشن میں آج کے بعد اپنی رائٹ انڈیکس فنگر کو رائٹ سائڈ سے دکھائیں گے، یعنی اپنے دائیں ہاتھ کو دائیں طرف دکھائیں گے اور اشارہ دائیں طرف کر کے کہیں گے اس نے کیا۔ لیسن کیا ہے؟ 3 زبر یا 2 زبر، پہلے اور آخر پہ زبر یا پہلے، دوسرے اور تیسرے تینوں جو حروف ہے ان پہ جب زبر ہوگی، ترجمہ کیا ہوگا؟ اس نے کیا۔ آگے بڑھنے سے پہلے سمجھتے ہیں کہ یہ روٹ ورڈ کیا ہوتا ہے۔ عربی کے 99% یعنی 99% جو الفاظ ہیں وہ ایسے ہیں جن کی بنیاد کسی نہ کسی 3 حرف پر ہوتی ہے، جسے ہم مادہ کہتے ہیں، یعنی روٹ ورڈ، جس سے ورڈز بنتے ہیں۔ عربی میں جس سے ورڈز بنتے ہیں 99% وہ 3 لیٹرڈ ہوتے ہیں۔ اور اس کے بعد مزید یہ کہ عربی کے 99 افعال اب ورب پہ آئیں گے، یعنی عربی کے جو 99 وربس ہیں ان کا مادہ یعنی ان کی جو بیس ہے، ان کے روٹ ورڈ جو ہوتے ہیں وہ 3 حروف پر مشتمل ہوتے ہیں اور انہیں ثلاثی کہتے ہیں۔ تو اب ہم نے اس سلائیڈ سے کیا سیکھا کہ ایک روٹ ورڈ ہوتا ہے جس سے ورڈز کنجوگیٹ ہو کے بنتے ہیں، بالکل اسی سیڈ کی طرح جس کو ہم زمین میں ڈالتے ہیں اور وہاں سے پھر شاخیں اور شاخیں اور شاخیں، تو اس ورڈ کو ہم روٹ ورڈ کہتے ہیں۔ روٹ ورڈ یعنی مادہ، اور یہاں سے بہت سارے ورڈ جو ہے وہ بنتے ہیں۔ تو جنرل کیا ہے کہ فعل جنرلی 99% وہ کیا ہے؟ وہ ثلاثی ہے۔ تو آج کا جو لیسن ہے وہ ہم نے کہا کہ وہ ہے 3 زبر یا 2 زبر۔ 3 زبر یا 2 زبر، 3 زبر یا 2 زبر، یہ 3 زبر یا 2 زبر کس پر ہے؟ اس روٹ ورڈ پر ہے۔ یعنی جب بھی آپ کو فعل ملے گا اس کو فا کلمہ کہیں گے، اس کو عین کلمہ کہیں گے اور اس کو لام کلمہ کہیں گے۔ جب اس پر بھی زبر ہو، اس پر بھی زبر ہو، تو یہ کیا ریپرزینٹ کرے گا؟
یہ ریپرزینٹ کرے گا تھرڈ پرسن سنگولر یعنی واحد مذکر غائب۔ ترجمہ کیا ہوگا؟ اس نے کیا، یا کبھی وہ کا ترجمہ کیا جائے گا۔ انگلش میں کہیں گے ہی ڈڈ، اور ابھی ابھی میں نے آپ سے عرض کیا اس کے لیے ہم اپنا رائٹ ہینڈ کی رائٹ انڈیکس فنگر کو دائیں طرف نکالیں گے۔ تو سب سے پہلے اب یہ جو سینٹرل کلمہ ہے اس پر کیا حرکت ہو سکتی ہے؟ اس پر زبر بھی ہو سکتی ہے، اس پر زیر بھی ہو سکتی ہے، اور بہت کم چانسز میں اس پر پیش بھی ہو سکتا ہے۔ یعنی جو یہ 3 لیٹرڈ روٹ ورڈ ہے، اگر اس کے پہلے اور آخر میں زبر ہے، پہلے اور آخر میں زبر ہے، پہلے اور آخر میں زبر ہے، تو یہ کیا ریپرزینٹ کرے گا؟ یہ ریپرزینٹ کرے گا تھرڈ پرسن سنگولر میسکولائن، یعنی ترجمہ ہوگا اس نے کیا۔ جیسے خلق اس نے پیدا کیا، سمع اس نے سنا، ثقل وہ بھاری ہوا۔ قرآن کریم میں ہے خلق الانسان من علق، خلق الانسان اس نے پیدا کیا انسان کو من علق جمے ہوئے خون سے۔ فی الحال ہمارا فوکس خلق پہ ہے۔ خلق کا ترجمہ اس نے کیا۔ لقد بے شک، سمع اس نے سنا، تو چونکہ یہاں پہ یہ انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے، اللہ کا نام آگے ہے، یہ رفیع حالت میں اسم ہے۔ سمع اللہ بے شک، سمع اللہ اللہ نے سنا، یعنی یہ پاسٹ ٹینس۔ اگر اللہ یہاں نہ ہوتا تو ہم ترجمہ کرتے بے شک اس نے سنا۔ کس نے سنا؟ اللہ نے سنا۔ قول الذین ان لوگوں کی بات جو کہتے تھے قولوا ان اللہ فقیر، کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ محتاج ہے۔ تو اس لیسن میں آج ہم نے کیا سیکھا؟ یہی ہے ہمارا آج کا لیسن۔ یہ جو 3 لیٹرڈ روٹ ورڈ ہے، اگر اس کے پہلے اور آخر پہ زبر ہوگی تو یہ ریپرزینٹ کرے گا تھرڈ پرسن سنگولر میسکولائن، اور ترجمہ کیا ہوگا؟ اس نے کیا، اور کبھی کبھی اس کا ترجمہ اس کے بجائے وہ سے ہوگا۔ اب آئیے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں۔ جیسے عین کلمے پہ اگر زبر رکھ کے ہم دیکھیں گے رزقا، تو کیا ہوگا رزقا کا ترجمہ؟ اس نے رزق دیا۔ ضربا اس نے بیان کی یا اس نے مارا۔ شکرا اس نے شکر کیا۔ یہ بالکل اردو سے ملتے جلتے الفاظ ہیں۔ عبدا اس نے عبادت کی۔ جعلا اس نے بنایا۔ منع اس نے منع کیا۔ نظرا اس نے دیکھا۔ نصارا اس نے مدد کی۔ غفارا اس نے معاف کیا۔ جمع اس نے جمع کیا۔ خلقا اس نے پیدا کیا۔ ذکر اس نے ذکر کیا۔ تو کیا ہے یہ ہے فعل۔ عین کلمے پہ زبر ہے، اور ہم اپنے رائٹ ہینڈ کی رائٹ انڈیکس فنگر کو رائٹ سائڈ کی طرف، اور ریپرزینٹ کیا کرے گا؟ میسکولائن اس نے کیا، مذکر غائب تھرڈ پرسن کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ اب آئیے چند مثالیں دیکھ لیتے ہیں ایسے افعال کی جن میں عین کلمہ زیر کے ساتھ ہے۔ جیسے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں فعل، اس کا بھی ترجمہ کیا ہوگا؟ اس نے کیا، ہی ڈڈ، اور کبھی کبھی ترجمہ وہ ہو جائے گا۔ اور اس کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے ہم اپنے رائٹ ہینڈ کی رائٹ انڈیکس فنگر کو رائٹ سائڈ کی طرف دکھائیں گے۔ حفیظہ اس نے حفاظت کی۔ خشیہ اس نے ڈرا کے بجائے وہ ڈرا۔ مریضہ اس نے بیمار ہوا کے بدلے وہ بیمار ہوا۔ کریہ اس نے ناپسند کیا۔ حمیدہ اس نے تعریف کی۔ رحمہ اس نے رحم کیا۔ سلمہ اس نے سلامتی پائی۔ طبیہ اس نے اتباع کی۔ خسرہ اس نے خسارہ پایا۔ فہمہ وہ سمجھا۔ رکبہ وہ سوار ہوا۔ نسیہ وہ بولا۔ سب سے پہلے ہم نے آج یہ سیکھا کہ عربی میں 99% جو افعال ہوتے ہیں، افعال یعنی فعل کی جمع 99% وہ کیا ہوتے ہیں؟ وہ بنتے ہیں 3 لیٹرڈ روٹ ورڈز ہیں۔ اور آج کے لیسن میں ہم نے کیا دیکھا؟ 3 زبر یا 2 زبر۔ جس بھی فعل 3 لیٹرڈ روٹ ورڈ پہ آپ نے پہلے اور آخر پہ زبر دیکھ لی تو آپ نے کہہ دینا ہے کہ یہ ریپرزینٹ کیا کرتا ہے؟ تھرڈ پرسن سنگولر پاسٹ ٹینس، یعنی واحد مذکر غائب۔
ترجمہ کیا ہوگا؟ ہی ڈڈ، اور اپنی رائٹ انڈیکس فنگر کو رائٹ سائڈ کی طرف آپ دکھائیں گے۔ ترجمہ اس نے کیا یا وہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے سمجھانے سمجھنے میں جو غلطیاں ہوئی ہو معاف فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔